إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. یہ دعا جو ایک حدیث مبارکہ کے آخری حصے کے طور پہ نقل کی گئی ہے، جو ایک قدر طویل حدیث ہے، اور آپ حضرات نے متعدد مرتبہ اس حدیث کو سماعت کیا ہوگا، جس کا خلاصہ یہ ہے اس کے پہلے حصے کا کہ ایک دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلاف معمول فجر کی نماز کے وقت تاخیر سے تشریف لائے، اور تاخیر سے تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور وہ نسبتاً ہلکی نماز تھی، یعنی ذرا چونکہ تاخیر سے تشریف لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ عموماً فجر کی نماز میں طویل قیام کیا کرتے تھے، تو اس دن نسبتاً چھوٹا قیام کیا، اختصار کے ساتھ نماز پڑھائی، اور جب نماز ختم کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف مڑے، اور آپ نے اس بات کی وضاحت کی کہ میں لیٹ کیوں ہو گیا، تاخیر سے کیوں آیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں خواب میں تھا، یعنی میں سو رہا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑی اچھی حالت میں ملاقات ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ یہ فرشتے آپس میں کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں یا جھگڑ رہے ہیں، فیما تختصم الملأ الاعلیٰ. تو میں نے یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے پشت پر، یہ کاندھوں کے درمیان اس طرح رکھا کہ اس کی ٹھنڈک جو ہے وہ سینے میں محسوس ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہو گئی، یہ بات القاء ہو گئی کہ فرشتے کس معاملے میں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. تو فرشتے جو گفتگو کر رہے تھے وہ کفارات کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ کفارات کیا ہیں. جب انسان گناہ کر لے اس کے بعد ایسے اعمال کون سے ہیں جن سے انسان کے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، انسان کے گناہ وہ مٹ جاتے ہیں. اور کفارات سے مراد یہ ہے کہ انسان چل کر، پیدل چل کر اہتمام کے ساتھ مسجد کی طرف آئے، جب اس کو پسند نہ ہو، موسم سخت ہو یا اس کی طبیعت مائل نہ ہو، اس کے باوجود وضو کرے. اور پھر مزید یہ فرمایا کہ وہ جو مسلمان یا وہ لوگ جو ایک دوسرے سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، اچھے انداز میں پیش آتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں. مختلف احادیث میں تھوڑی بہت تفصیل ہے. خیر، یہ ساری بات جب ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اب آپ مانگیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پھر پڑھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو جو آج کی بات کا مقصد ہے بیان کرنے کا، وہ یہ دعا ہے جو اس حدیث مبارکہ کے آخر میں بیان کی گئی. اللہم انی اسألوک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے اچھے کام کرنے، خیر کے کام کرنے کا سوال کرتا ہوں. وترک المنکرات، اور منکرات، برائی، ہر قسم کی برائی کے کام چھوڑنے کی دعا کرتا ہوں. یہ بات یاد رکھیں کہ اچھا کام کرنا، خیرات کے کام کرنا، بہترین کام کرنا، اللہ کے پسندیدہ کام کرنا، اس کی توفیقات جو ہیں وہ دو تین صورتوں میں ہی انسان کو میسر آتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے عطا اور توفیق ہے. بسا اوقات لوگوں کی طرف کو کہتا سنا گیا ہے، اور لوگوں کی طرف سے یہ شکایت آتی ہے نا کہ جی آپ ان کو کہیں نماز پڑھیں یا اچھا کام کریں یا کوئی اچھائی کی طرف آئیں، برے کام چھوڑ دیں. تو لوگوں کی طرف سے ایک مجبوری یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جی دل ہی آمادہ نہیں ہوتا، کوشش بڑی کرتے ہیں لیکن اس طرف طبیعت نہیں آتی. کوشش کرتے ہیں نمازی بننے کی، کچھ عرصہ پڑھتے ہیں، پھر اچانک جو ہے نا وہی پرانی والی کیفیت ہو جاتی ہے. تو غور کرنے کی بات ہے کہ یہ کیسے انسان کی طبیعت جو ہے اس کا میلان جو ہے وہ اچھائی کے کاموں کی طرف ہو جائے اور برے کاموں سے چٹ ہو جائے، اس سے دور ہو جائے. اس کی سب سے پہلی اور بڑی صورت تو یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا میں یہی بات سکھائی ہے. ایک ہے نیک کام کرنا، ایک ہے نیک کام کی توفیق طلب کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. یہ بہت بڑی توفیق ہے. جن لوگوں کو اللہ نے نیکی کے کام پہ لگا دیا نا، نیکی کے راہ پہ لگا دیا ہے،
بسا اوقات ان کو احساس نہیں ہوتا کہ نیکی کی طرف آنا بذات خود کتنی عظیم الشان بات ہے. تو اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، یا اللہ مجھے اچھائی کے، خیر کے، بھلائی کے کاموں کی توفیق عطا فرما، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. وترک المنکرات، اور اس کے برعکس جو برائی کے کام ہیں، برے کام ہیں، میں ان کو چھوڑنے کی تیرے سے دعا کرتا ہوں. تو پہلی چیز ہے دعا جو انسان نے اپنے لیے کرنی ہے. دوسری چیز بھی دعا ہے نیکی کی طرف لانے والی، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ دوسرے جو اس کے لیے دعا کرے. انسان کی ماں اس کے لیے دعا کرے، اس کے باپ اس کے لیے دعا کرے، بہن بھائی اس کے لیے دعا کریں، اعزاء و اقارب دعا کریں، عام مسلمین، عامت الناس میں مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے یہ دعا کرے، یا اللہ اس کو بھلائی کے راستے پر لے آ، اور اگر وہ پہلے سے بھلائی کے راستے پہ ہے تو یا اللہ اس کو بھلائی کے راستے پر قائم رکھ. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. تو نیکی کی طرف رغبت اور طبیعت کا آنا یہ دعاؤں کی وجہ سے ہوتا ہے، چاہے انسان وہ دعا اپنے لیے خود کرے یا دوسرے اس کے لیے دعا کرے. اور تیسرا بہت بڑا ذریعہ جو اس شکایت کا ازالہ ہے نا کہ نیکی کی طرف دل راغب نہیں ہوتا یا مستقل مزاجی قائم نہیں ہوتی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اچھی صحبت، اچھی دوستی. یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. بسا اوقات انسان کا کوئی نیکی کا ارادہ نہیں ہوتا، کوئی اچھا کام کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، بلکہ الٹا کام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن ایسی دوستی، ایسی صحبت، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے جو اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ساتھ اچھا کام کر رہا ہوتا ہے. بازار میں گھوم رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک کہتا ہے نماز کا وقت ہے، چلیں جی نماز پڑھ لیتے ہیں. اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، اس نے پہلے بھی آج کے دن کی نمازیں چھوڑی ہوتی ہیں، مگر وہ ان کے ساتھ مل کے چلا جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. یہ اس صحبت، اس دوستی کا اثر ہے کہ انسان نیکی کے کام کی طرف مائل ہوتا ہے. یہ بڑی عظیم الشان چیز ہے. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر ہم میں سے ان تمام دوستوں، ساتھیوں کو کہ جنہیں یہ شکایت رہتی ہے کہ نیکی کی طرف دل نہیں آتا، اور آ جائے تو مستقل مزاجی قائم نہیں رہتی. خود بھی دعا کا اہتمام کریں، اپنے اچھوں سے، اپنے پیاروں سے اپنے لیے دعا کروائیں، اور پھر ایسی صحبت اور ایسی دوستی اور ایسی سوسائٹی میں رہیں، ایسے تعلق میں نبھ جائیں، بند جائیں جو ہمیشہ انسان کو نیکی کی طرف لے کے آئے. تو یہ ہے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اور یا اللہ میں تجھ سے مساکین کی محبت کا سوال کرتا ہوں. اب مساکین کون ہیں؟ مساکین وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے عام سفید پوش لوگ ہیں. ایک معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں جو بڑے نمایاں ہوتے ہیں، لیڈرشپ کی صلاحیتوں میں ہوتے ہیں، نمایاں ہوتے ہیں کسی نہ کسی کام کی وجہ سے، اپنے عہدے کی وجہ سے، اپنے پیسے کی وجہ سے، اپنے وقار کی وجہ سے، تمکنت کی وجہ سے نمایاں ہوتے ہیں. یہاں ان کی بات نہیں ہو رہی. وحب المساکین، جو مساکین ہیں، لو پروفائل لوگ ہیں، جو مالی طور پر بھی، مادی طور پر بھی کوئی بہت زیادہ آسودہ حال نہیں ہے، بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ان کے اندر نظر آتا ہے، تعلق باللہ نظر آتا ہے، اللہ کے ساتھ ایک محبت نظر آتی ہے. یہ وہ ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اذا رو، جب ان کو دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے. جب ان ایسے لوگوں کو دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد آ جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی محبت کا سوال کیا. غور فرمائیں، اللہ پوچھ رہے ہیں کہ سوال کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اور آپ کس کی محبت مانگ رہے ہیں؟ حب المساکین، مساکین کی محبت. یہ بہت عظیم الشان چیز ہے. ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے، ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اور اللہ سے محبت مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے مساکین کی محبت عطا فرما. وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی، اور یہ بھی یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، کیونکہ اگر تو نے مغفرت نہیں فرمائی، تو نے مجھ پر رحم نہیں کیا، تو پھر تو کوئی حل نہیں ہے، پھر بربادی ہے، بربادی. ان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة قوم فتوفنی غیر مفتون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ دعا مانگی کہ یا اللہ جب تو کسی قوم کے بارے میں یہ فیصلہ کر لے کہ ان کی سرکشی اور بغاوت بہت بڑھ گئی ہے اور ان کو اب کسی فتنے میں مبتلا کرنا ہے، اس لیے کہ یہ خود فتنوں کو دعوت دیتے ہیں، ان کا کنڈکٹ ایسا ہے، ان کا کردار ایسا ہے کہ یہ فتنوں میں پڑنا چاہتے ہیں، تو اللہ فیصلہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر تم جو چیز چاہتے ہو کرو. تو اللہ کی طرف سے فیصلہ صادر ہو جاتا ہے کہ بس اس قوم کو، اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو، اس سویلائزیشن کو فتنے میں مبتلا کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی فتوفنی غیر مفتون. جب ایسی صورتحال ہو جائے تو یا اللہ تو مجھے فتنے میں ڈالے بغیر ہی یہاں سے اٹھا لیں، یعنی مجھے موت آ جائے مگر مجھے فتنے میں نہیں مبتلا ہونا. یہاں یہ بھی غور فرمائیں، عام طور پر جو احادیث ہیں ان میں موت کی تمنا اور موت کی دعا کرنے کی ممانعت ہے، مگر یہاں پر دیکھیں مشروط طور پر کہ جب معاشرے میں فتنے کا چلن ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح ناراض ہو جائیں کہ کسی معاشرے میں فتنہ جاری ہو جائے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا اللہ تو مجھے فتنے میں مبتلا کرنے کے بجائے اور فتنے میں جو لوگ مبتلا ہیں ان کا ساتھی بننے کے بجائے تو مجھے موت دے دینا. یعنی یہ کتنی اس سے سنجیدگی کا اندازہ لگائیں اور فتنے کے گھناؤنے ہونے کا اندازہ لگائیں کہ فتنہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر کوئی شخص فتنے والے ماحول میں رہے, خود اس کا حصہ نہ بھی بنے, تو بسا اوقات پھر بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے, اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو فتنے سے بچنے کی بڑی ضرورت ہے, اور اس حد تک اس کے اندر غائط ہے, اس حد تک اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ یا اللہ ہم مر جائیں مگر فتنے والی معاشرے میں نہ رہیں, اس لیے کہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے انسان کے لیے اپنا دین ایمان بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. فتوفنی غیر مفتون. پھر آگے چل کے دعا کی مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ, اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. ظاہر بات ہے کہ یہ بہت بڑا مضمون ہے کہ انسان اللہ سے اللہ کی محبت کا سوال کرے. وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ. اب یہ تو بہت بڑی بات ہے نا, انسان اللہ سے اللہ کی محبت کا سوال کرے. وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ, اور ان لوگوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. یہاں بھی ایک نقطہ ہے, یاد رکھیں, اس بات کی دعا کرنی چاہیے یا اللہ جو تیرے بندے تجھ سے محبت کرتے ہیں میرے دل میں ان کی محبت ڈال دے, اور اس کے ساتھ ساتھ یا اللہ تو اپنے جتنے بندوں سے محبت کرتا ہے میرے دل میں ان کی محبت بھی ڈال دے. یعنی جن سے اللہ محبت کرتے ہیں ان سے محبت کا سوال, اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کا سوال. اگر ایسی محبت اور ایسے تعلق اور ایسا گداز اگر انسان کی زندگی میں آ جائے تو اس کو اور کیا چاہیے. تو یہ جو محبت الہی ہے نا, اس کا بھی ایک تو اعمال ہے, اس کا طریقہ کار کہ انسان اللہ کی بندگی کرے, اطاعت کرے, فرما برداری کرے, فرائض کو بجا لائے, نفلوں کا اہتمام کرے, اللہ کا ذکر کرے, اذکار کرے, اپنے دل کو اللہ کی طرف جوڑے. مگر اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ, وہ یہ ہے کہ اللہ سے مانگا جائے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ غیر مادی چیزیں جو ہے نا یہ مانگنا چھوڑ دی. ہمارے ہاتھ جب اٹھتے ہیں یا اللہ نوکری دے دے, جب اٹھتے ہیں یا اللہ بہت پیسہ دے دے, جب اٹھتے ہیں یا اللہ فلاں مسئلہ حل کر دے, جب اٹھتے ہیں یا اللہ فلاں پریشانی دور کر دے. ظاہر ہے یہ سارے کام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے, اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. انسان کو اپنے جوتے کے تسمہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مگر یہ جو مادی طلبات ہیں نا انسان کی, ان سے بڑھ کر کبھی کبھی انسان کو روحانی درجے میں بھی داخل ہونا چاہیے. اللہ سے وہ چیزیں مانگنی چاہیے جو غیر مادی ہیں, اللہ سے محبت, اللہ کے بندوں سے محبت, اپنے اخلاق کی تعمیر, اصلاح, یہ وہ چیزیں جو غیر مادی ہیں. کبھی کبھی انسان کو اپنی دعا, جب بھی دعا کرے, دعا کا ایک پورا پورشن انسان کو اس قسم کی چیزوں کے لیے بھی مختص کرنا چاہیے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمیشہ مادی چیزیں اور ہمیشہ دنیاوی چیزیں نہیں مانگنی چاہیے. آگے فرمایا اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک, اور میں تجھ سے یا اللہ یہ سوال بھی کرتا ہوں کہ تو مجھے ایسے اعمال جس سے تو خوش ہوتا ہے, جس سے تیرا قرب حاصل ہوتا ہے, جس سے تیری محبت حاصل ہوتی ہے, ایسے اعمال کی محبت عطا فرما, ان کی قربت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یعنی نیکی کا ہر کام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اس کے برعکس مفہوم مخالف کیا ہوا, برائی کے ہر کام کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. تو یہ دعا دہرا لیں, اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنی الی حبک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت سبحانک استغفرک واتوب الیک.